बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम, फेथ इनसाइट से मैं हूँ आपका मेज़बान नासिर महमूद। अभी पिछले दिनों हुकूमत पाकिस्तान ने सन 2021 का बजट पेश किया। उसके मुख्तलिफ़ पहलुओं पर कई लोग एतराज़ कर रहे हैं कि उसके हमायत में बोल रहे हैं। हमें उस तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। जो बात मैं आपसे अर्ज़ करना चाहता हूँ वो है दिफाई बजट के हवाले से कुछ पोस्ट्स मैंने देखी जिससे मुझे दुख हुआ। मसलन एक पोस्ट है जिसमें ये लिखा कि गोली बंदूक के लिए 1330 अरब, किताब और कलम के लिए सिर्फ 9 अरब। नाज़रीन इकराम, दिफाई बजट पर एक मुनज़्ज़म तनकीद पिछले कुछ अरसे से मैं देख रहा हूँ चली आ रही है। दुश्मनान पाकिस्तान के पास ये वाहिद हरबा है जिससे वो पाकिस्तान की आवाम और अफवाज के दरमियान फ़ासला पैदा करना चाहते हैं, और उसमें दिफाई बजट को डिस्कस किया जाता है इस अंदाज़ में कि लोगों को ये बावर करवाया जाए कि हमारे जुमला मसाइल की जड़ ये दिफाई बजट है और हमारे पाकिस्तान का ज़्यादा रकम दिफा खा जाता है। हालांकि ये बात हकीकत के ख़िलाफ़ है। पाकिस्तान के बजट को ख़राब करने वाली चीज़ें हमारे वो बैरूनी और अंदरूनी कर्ज़े हैं जिसकी किस्तें हमें अदा करनी पड़ती हैं। हमें इस वक्त अपने मुल्क में तालीम का बजट बढ़ाने के लिए, सेहत का बजट बढ़ाने के लिए आवाज़ उठाना, ये दुरुस्त आवाज़ है, ये दुरुस्त इक़दाम है। इस हद तक मैं इसकी हिमायत करता हूँ कि आप किताब और कलम यानी तालीम का बजट बढ़ाने के लिए ज़ोर दें, लेकिन साथ उसके कंपैरिजन में दिफा के बजट को लाना, ये इशारा करके कि उसको कम करके इसको बढ़ाया जाए, इसकी किसी सूरत हिमायत नहीं की जा सकती। ना अल्लाह उसके रसूल इसकी इजाज़त देते हैं। वजह क्या है? आप अगर देखें दुनिया में जहाँ भी कभी ऐसा हुआ जहाँ अवाम को अफवाज से दूर किया गया, उसका तरीका हमेशा यही था, उनके बजट पर, उनके अखराजात पर, उनकी लग्जरीज़ पर, उनकी ज़िंदगी के अंदाज़ पर। इस तरह अवामी मजालिस में और अवामी जगहों पर एतराज़ात करने शुरू कर दें कि लोगों को अपनी अफवाज के साथ नफ़रत होने लग जाए। मैंने बहुत जगह ये सवाल किया, बाज़ लोगों अब ये फ़ैशन बनता जा रहा है अफवाज के ख़िलाफ़ बोलना, तो मैं उनसे पूछता हूँ कि आप भारत की फ़ौज के ख़िलाफ़ बोल रहे हैं या किसी दुश्मन की फ़ौज के ख़िलाफ़ या अपने मुल्क की फ़ौज के ख़िलाफ़? ये हमारी अपनी फ़ौज है, ये हमारा हिफाजत करने वाली फ़ौज है और पाकिस्तान की फ़ौज है, और पाकिस्तान की अफवाज और अवाम के दरमियान फ़ासला पैदा करना इतनी गलत सोच है कि आपने अगर इसका नतीजा देखना हो तो लीबिया में मुअम्मर कज़ाफ़ी के साथ जो हुआ उसका मुताला कर लें, इराक़ के अंदर सदर सद्दाम के साथ जो कुछ हुआ उसका मुताला कर लें। मेरी इस बात से कोई ये ना समझे कि मैं मार्शल लॉ की हिमायत कर रहा हूँ। इस पर मैं इस वीडियो के आखिर में गुफ्तगू करूँगा, लेकिन हकीकत जो बात कहना चाहता हूँ वो ये कि अफवाज हमेशा अवाम की ताकत के साथ, अवाम की हिमायत के साथ, अवाम की मोहब्बत के साथ लड़ते हैं। जो लोग इसको कम करने की कोशिश करते हैं वो मुल्क के अंदरूनी दुश्मन हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारे मुल्क को इनसे महफूज रखे। आपको अंदाज़ा ही नहीं कि पाकिस्तान इस वक्त जिस दुनिया की जिस जगह पर नक्शे पर मौजूद है, इसके मशरक़ में मगरिब में मसाइल हैं। आज दुश्मनान की कोशिश ये है कि मशरक़ी बॉर्डर पर अफ़गानिस्तान के मसाइल को पाकिस्तान में दाखिल कर दें। मगरबी तरफ अगर आप देखें तो इंडिया फ़ाशिस्ट मोदी हुकूमत, उनकी कोशिश ये है कि पाकिस्तान को किसी न किसी तरह कमज़ोर कर दिया जाए और उनकी सरहदों पर हमले कर करके वो मुख्तलिफ़ अंदाज में पाकिस्तान को कमज़ोर करने की कोशिश करते हैं। ऐसे हालात में जब हमारा मुकाबला अपने से कई गुना बड़े दुश्मन के साथ है, आप अंदाज़ा करें, अगर आपने दुनिया की अफवाज को पढ़ना हो तो आप पढ़ें कभी इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ IISS, इनकी सारी रिपोर्ट्स को पढ़ें, आपको पता चले दुनिया में अफवाज को। आप अमेरिका की फ़ौज को पढ़ें, आप चाइना की फ़ौज को पढ़ें, आप भारत की फ़ौज को, रशिया की फ़ौज को पढ़ें, शुमाली कोरिया को पढ़ें, आपको पता चलेगा कि एक फ़ौजी पर कितना खर्च कर रहे हैं ये मुल्क जो हमारे मुकाबले में, और हम अपने एक फ़ौजी पर क्या खर्च करते हैं। बाकी सारे ममालिक को छोड़ें, मैं आपके सामने जो इस वक्त पेश करने लगा हूँ, कम अज़ कम आपको इंडिया और पाकिस्तान का कंपैरिजन करवा दूँ। इंडिया की फ़ौज की तादाद 42 लाख से ज़्यादा है, 42 लाख से ज़्यादा। पाकिस्तानी अफवाज की तादाद 9,35,000। अब इन दोनों पर अखराजात का आप अंदाज़ा करें। भारत अपना दिफाई बजट 47 अरब से ज़्यादा रखता है, 47 अरब से ज़्यादा, और पाकिस्तान का 7 अरब। आप ख़ुद अंदाज़ा कर लें कि एक फ़ौजी पर जो ख़र्च आता है वो फ़ी फ़ौजी ख़र्च किसका ज़्यादा है। आप तैयारों को देखें, लड़ाका तैयारों को देखें, नकल व हमल के और फाइटर तैयारों को देखें, इसी तरह हेलीकॉप्टर्स को, टैंक्स को, बख्तर बंद गाड़ियों को, तोपखानों को, बहरी कुव्वत को। मेरे पास ये पूरा कंपैरिजन मौजूद है।
پاکستان کا کہیں مقابلہ نہیں ہے اس کے ساتھ۔ پاکستان تھوڑے ساز و سامان کے ساتھ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھ رہا ہے افواج پاکستان، تو صرف اپنے جذبہ ایمانی کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کی محبت کے ساتھ اور شہادت کی محبت کی وجہ سے، ورنہ ہم ان کے مقابلہ نہیں کر سکتے، نہ تعداد میں، نہ اسلحے میں، نہ کسی اور چیز میں۔ آپ کو اگر اس وقت دیکھنا ہو پاکستانی فوج کیا ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت کے ساتھ جو محنت کر رہے ہیں، بین الاقوامی مقابلے جب کبھی ہوتے ہیں یہ افواج پاکستان پہلے نمبر پر آتی ہیں۔ اور اگر آپ کو سال 2020 میں گلوبل فائر پاور انڈیکس، یہ کوئی انڈیکس ہے 50 سے زائد فیکٹرز کی بنیاد پر تیار کرتی ہے انٹرنیشنل کمیونٹی اس کو، اس کے اندر پاکستان پچھلے سال میں سن 2020 میں 15ویں نمبر پر تھا، 15ویں نمبر پر۔ اس سال سن 2021 میں الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ یہ پاکستانی فوج 10ویں نمبر پر آ گئی، 5 درجے اوپر ترقی کر کے ٹاپ 10 افواج میں پاکستان کی فوج نے جگہ بنا لی۔ آپ اس پورے انڈیکس کو پڑھیں، آپ کو دنیا کے زیادہ ممالک اس میں تنزلی پر جاتے ہوئے نظر آئیں گے، کئی ممالک نے صرف اپنا آپ برقرار رکھا اپنے درجے کو، پاکستانی فوج نے ترقی کی۔ افواج پاکستان کو اس وجہ سے جو بجٹ ملتا ہے وہ اس پر محنت کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور ہمیں اپنی فوج کی یہ پاور، یہ طاقت، یہ ہمیں نظر آ رہی ہے کہ وہ درست جگہ پر جا رہی ہے۔ حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس حق میں نہیں ہے کہ ہم یہ بات کہیں کہ جی یہ گولی بندوق کے اوپر اتنا خرچ ہو رہا ہے، قلم اور کتاب کے اوپر اتنا، یہ گولی بندوق تضحیک والے الفاظ ہیں، یہ مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کی تضحیک کی جاتی ہے ان لفظوں کے ساتھ۔ ہم گولی بندوق تب کہیں گے جب یہ پاکستان کے دشمنوں کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، جب یہ یعنی وہ لوگ جن کو غیر مسلح ہونا چاہیے، جو دہشت گرد ہیں، جب ان کے پاس ہوگا، ایسے عناصر کے پاس، اس کو گولی بندوق کہا جائے گا۔ جبکہ افواج پاکستان کے لیے تو ان کو تیار کرنا عبادت ہے، اسلحہ تیار کرنا، توپیں تیار کرنا، جہاز تیار کرنا، یہ گولی بندوق جسے آپ کہہ رہے ہیں یہ تیار کرنا اٹ سیلف عبادت ہے۔ اللہ نے ہمیں حکم دیا یا ایھا الذین آمنوا خذوا حذرکم فانفروا ثبات وانفروا جميعا، اور قرآن مجید نے ایک اور جگہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ، اور تیار کرو وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم، جتنی تم استطاعت رکھتے ہو، من قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ، قوت اور بندھے ہوئے گھوڑے، یہ تیار کرنے کا حکم دیا۔ القوہ کیا ہے؟ آقا علیہ السلام ممبر پر بیٹھے تھے جب اس آیہ مبارکہ کو پڑھا، یہ حدیث پاک نوٹ کر لیں، امام ابو داؤد کی 2514 نمبر حدیث اور امام مسلم اس کو لائے 4946، یعنی مسلم کی 4946 اور ابو داؤد کی 2514 نمبر حدیث۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا اس آیت کو پڑھنے کے بعد القوہ کی شرح کرتے ہوئے، تفسیر کرتے ہوئے، میرے مصطفیٰ نے فرمایا الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، الا ان القوۃ الرمی، کہ یہ قوت تیر اندازی ہے جس کے بارے میں حضور فرما چکے، اس ایک تیر کی وجہ سے 3 لوگوں کو معاف کر دیا جائے گا، ایک وہ جس نے اللہ کی خاطر تیر تیار کیا، دوسرا وہ جس نے اللہ کی خاطر اسے خریدا، تیسرا وہ جس نے اللہ کی خاطر اس کو چلایا۔ حضور علیہ السلام نے اس کو طاقت کہا۔ اب یہ تیر اور گھوڑے تو ظاہر ہے آج جنگ میں استعمال نہیں ہوتے، اس وقت کا بہترین اسلحہ یہ تھا، تیر دور جا کے دشمن کا نقصان کرتا تھا، اور گھوڑا تیز ترین رفتار سے دوڑنے والی چیز، دشمن کو پہنچنے والا۔ آج کے دور میں تیر اور گھوڑا نہیں ہے، یقیناً آج کا تیر جو دور جا کے نقصان کرے وہ ڈرون ہے، ہمیں یہ ڈرون تیار کرنے پڑیں گے۔ آج کا جو گھوڑا ہے وہ آپ کے ٹینک ہیں، الخالد ٹینک ہے، الضرار ٹینک ہے وہ، اور اس طرح کے ٹینک جو جنگی ساز و سامان کو اٹھا کے دور تک سپیڈ کے ساتھ لے جا سکیں اور دشمن کا نقصان کر سکیں۔ ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، اللہ کے دشمنوں کو اور ہمارے دشمنوں کو جن چیزوں سے ڈر لگے انہیں تیار کرنا جتنی ہماری استطاعت ہے ہم پر لازم ہے۔ ہم نے دفاعی بجٹ بڑھانا ہے، تم اس کو کم کرنے کی بات کرتے ہو۔ دفاعی بجٹ کے لیے حضور سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آپ زندگی کا موقع دیکھیں۔ میرے آقا کے وصال پاک کے وقت حضور کی آخری رات جس دنیا میں ظاہری زندگی کی، ظاہری حیات طیبہ کی، آقا کے گھر میں سیدہ عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں تیل نہیں تھا جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے، دیے میں تیل ڈالنے کے لیے نہیں تھا، مگر میرے مصطفیٰ کریم کے گھر میں اس وقت 9 یا 11 تلواریں مختلف روایات کے مطابق حضور کی دیواروں سے لٹک رہی تھیں۔ یہ ہے دفاع کی طاقت۔ حضور علیہ السلام دفاع کو امپورٹنس کتنی دے رہے ہیں، سگنیفیکنس کتنی دے رہے ہیں۔ یہ ویسے ایک دلچسپ موضوع ہے۔
ان 9 میں سے 8 تلواریں استنبول میں ایک عجائب گھر میں موجود ہیں۔ میں نے ان کی تصویریں لی ہیں، میں کوشش کروں گا کہ ان کو ایڈیٹنگ میں یہاں دکھا دوں، آپ ان کی زیارت بھی کر لیں۔ صحابہ نے ان کے نام بھی رکھے ہوئے تھے، اور پھر یہ کہاں کہاں سے ملی۔ حضور علیہ السلام کو وراثت میں 2 ملی تھیں، پھر آقا کو کس جنگ میں کون سی تلوار ملی، پھر کیسے کیسے استعمال ہے۔ کبھی اس مضمون کو انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کروں گا، مگر یہ ہے ایک تلوار مصر کے ایک مسجد کی ملکیت میں ہے، انہوں نے سنبھال کے رکھی ہے، لوگ اس کی زیارت کرتے ہیں۔ آقا دو جہاں کو اپنے دفاع سے اتنی محبت، اور آپ دفاعی بجٹ پر اعتراض کریں۔ آپ کی 100 سیاسی ہمدردیاں کسی جماعت کے ساتھ ہوں، کسی لیڈر کے ساتھ ہوں۔ آج پاکستان کے یہ سارے لیڈر جن کو یہ فوجی، کبھی آپ کو فوجی یہ اچھے لگتے تھے کہ یہ آپ کو اقتدار میں لاتے ہیں، کبھی جب یہ اقتدار سے دور کرتے ہیں نفرت میں آتے ہیں۔ اللہ کے بندو، اپنی جھگڑے اپنی جگہ رکھو، اس کو عوام میں لا کر افواج اور پاکستان کی عوام کے درمیان فاصلے پیدا کرنا، یہ کون سی عقل مندی ہے؟ یہ تو ملک کے ساتھ دشمنی ہے۔ افواج پاکستان کے ساتھ آپ کے معاملے کسی اور فورم پر جا کے ان کو حل کریں۔ جب آپ ان کے ساتھ آتے ہیں، ان کا ساتھ مانگتے ہیں، ان سے قوت لیتے ہیں، افواج پاکستان کو بھی اس طرف آنا چاہیے، یا نہیں، یہ میرے مضمون گفتگو میں اینڈ میں لاؤں گا انشاءاللہ۔ لیکن عوام اور افواج کو دور کرنا، یہ دشمنی ہے، یہ دشمنی ہے۔ ہمیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو تعلیمات دی ہیں، آقا دو جہاں نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا، حدیث پاک ہے، یہ حدیث امام ترمذی نے اس کو روایت کیا 3753 نمبر پر، اور 2829، یعنی 3753 اینڈ 2829۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ما جمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اباہ و امہ الا لسعد، مولا کائنات مولا علی المرتضیٰ فرماتے ہیں آقا نے کبھی اپنے ماں باپ کو کسی کے لیے جمع نہیں کیا سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ قال لہ یوم احد، احد کے دن آقا نے ان سے فرمایا تھا، ارم فداک ابی و امی ارم ایھا الغلام الحزور۔ آقا فرماتے تھے چلاؤ تیر، اے بچے تیر چلاؤ، تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو۔ یہ حضور سرورت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دفاع کو یہ اہمیت عطا کی۔ بنو نذیر کا سارا مال، یہ جو فدق کی بحثیں وغیرہ چلتی رہتی ہیں، اگر آپ اس کو پڑھیں سورہ الحشر کو، تو بنو نذیر جب فتح ہوئے یہ قبائل یہودیوں کے، تو ان کے اموال میں سے ازواج مطہرات و اہل بیت اطہار کا حق نکالنے کے بعد آقا نے باقی سارا مال مجاہدین کے لیے اور اپنے دفاع کے لیے رکھا۔ یہ اور سورۃ الحشر وہ سورت ہے جس کو ابن عباس، بخاری میں ہے ایک روایت کہ اس کو سورہ بنو نذیر کہتے تھے۔ یہ پورے واقعات آپ کے سامنے کھلے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک کے لیے نکلے، اس وقت فصلیں تیار تھیں، فصلیں تیار تھیں۔ آپ پڑھے غزوہ تبوک کو، معیشت کی بات کرتے ہیں آپ، معیشت، وہ فصلیں تیار چھوڑ کر میرے مصطفیٰ دفاع کے لیے نکل گئے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آپ اپنے ملک کے دفاع کو مضبوط سے مضبوط تر کریں گے۔ ہم نے اپنے دشمن کو، اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو ڈرانا ہے، نہ کہ اپنے دفاع کو کمزور کر کے ان کو اپنے اوپر اپنے سروں پر چڑھانا ہے۔ اس وقت ملک پاکستان کو مزید مضبوط دفاع کی ضرورت ہے۔ دفاع اللہ اور اس کے رسول کا ہمیں حکم ہے، اور ہم نے اس کو ہر صورت مضبوط کرنا ہے تاکہ خدا و مصطفیٰ ہم سے راضی ہوں، اور پاکستان آئندہ نسلوں کے ہاتھوں میں مضبوط سے مضبوط تر پہنچے، اور اللہ کرے وہ وقت آئے کہ دین اسلام کا قلعہ بنے یہ ملک پاکستان، اور دنیا کو دکھا سکے کہ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کیا نظام عطا کر کے گئے تھے۔ اللہ رب العزت ہم سب کے حال پر رحم فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔